دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ مع اللہ حالات ہوا فیہا نحنو و نحنو ہوا و نحنو فیہا ہوا 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 نحنو نحنو۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کیا یہ روایت معتبر ہے اور ہمارے مذہب کے بزرگ علماء اس روایت پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ روایت مع اللہ حالات ہوا فیہا نحنو نحنو فیہا ہوا، یہ روایت ہمارے علماء اور محققین نے جو بیان کیے، سب سے پہلے اس روایت کو نقل کرنے والے ملا فیض کاشانی تھے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اسرار المکنونہ یعنی نامی ان کی جو کتاب ہے، یہ کس صدی میں یعنی 991 ہجری میں انہوں نے، یعنی ایسے سمجھے کہ آج سے تقریباً یعنی 450 سال پہلے کتاب، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے علماء اور محدثین کی کتابیں تھیں، شیخ صدوق کی ہوں، شیخ مفید کی ہوں، شیخ ابو جعفر طوسی کی ہوں، شیخ کلینی کی یا دیگر بزرگان دین کی، انہوں نے یہ روایت نقل نہیں کی ہے۔ تو معتبر ہمارے ہاں روایات میں یہ روایت معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور متن کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اس کا، بلکہ علماء فرماتے ہیں ائمہ ہدا سے اس کی نسبت بھی ثابت نہیں ہے، کہ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے اس کی نسبت دے دیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، تو یعنی انہوں نے کہاں سے دیے، فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ کہے کہ کسی فلاں بزرگ عالم دین لکھی، بعض محدثین نے لکھی ہے، لیکن انہوں نے اس روایت کی تعویلات پیش کی ہیں، تو تعویلات اور ہیں، البتہ ان کی توجیحات کی گئی ہیں، لیکن اصل روایت محققین اہل علم علماء فرماتے ہیں سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، بلکہ یہ معصومین کی طرف سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے موجودہ فقہاء میں سے آیت اللہ سیستانی، ان کے تحت رعایا جن ان کی زیر نگرانی نجف اشرف میں ایک کتاب چھپی ہے، وہ ہے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت پر، اللہم صلی علی محمد۔ اس میں اعتقادات کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے، 6 جلدوں پر عربک میں یہ کتاب موجود ہے۔ تو اس میں بھی جو آقا سیستانی کی زیر یعنی ان کے سائے میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں بھی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی روایات پیش نہیں کرنی چاہیے جس سے مذہب تشیع پر بھی اعتراضات اٹھے اور سادہ اہل ایمان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ تو لہٰذا اس قسم کی روایات پڑھ کر اور گمراہی کے جو پہلو ہیں وہ یا تو نصیری افراد کرتے ہیں یا غلات ایسا کرتے ہیں، تو لہٰذا ذمہ دار علماء ہمارے اس روایت کو بیان کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔